الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم اور مکرم حاضرین، ذوالقعدہ کا مہینہ جاری ہے. چند دن کے بعد ذوالحجہ کے اندر لوگ قربانی مناتے ہیں اور جتنے پیغمبر اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے کسی نہ کسی پیغمبر کو کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ نے بڑھوتری عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کا ہر نماز میں ہم درود شریف کے اندر نام لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، کیا وجہ ہے اس کی؟ اور قرآن کریم کی کئی آیتوں میں ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے بار بار. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، ان دونوں سے کئی پیغمبروں کو پیدا فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے 40ویں نسل کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے خاندان میں 18,000 پیغمبر پیدا فرمایا اللہ. اس لیے قرآن کریم میں بارہا ان کا تذکرہ ملے گا ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ویسے تو ہر نبی سے اللہ نے امتحان لیا، ہر پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، آزمائش میں ڈالا، مصیبتوں میں ڈالا اور دیکھا کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جتنے امتحانات آئے ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی. لیکن قرآن کریم نے ان کی 4 امتحانوں کو خاص طور سے ذکر کیا ہے. جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں ان پر آزمائشیں ضرور آتی ہیں، تکلیفیں ضرور آتی ہیں، مشقت ضرور آتی ہے. اگر کوئی آدمی نیکوکار ہو، پابند ہو، اللہ رب العزت کا فرما بردار ہو اور اس پر مصیبتیں آ رہی ہو تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. عبادت کرنے کے باوجود اگر مصیبت آتی ہے تو اللہ رب العزت اس کا امتحان لے رہے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا مجھے جتنا آزمایا گیا کسی اور نبی کو اتنا آزمایا نہیں گیا. تو اللہ رب العزت جس سے محبت فرماتے ہیں آزماتے ضرور ہیں اس کو کہ ہمارے محبت میں کامل ہے یا نہیں ہے. اس لیے سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور ان سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہم نے سب کو آزمایا اور ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ نے جان لیا ان لوگوں کو، یا جانیں گے اللہ یا جانتے ہیں جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پر خاص طور سے جو امتحانات آئے، مشقتیں جو آئی وہ 4 ہوئی. اب 4 امتحان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب بھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مکمل تذکرہ کیا اس امتحان کا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کیسے امتحان کیا. اور ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے مسلمانوں کا کہ پیغمبر
جیسے 40 سال کے اندر نبی بنائے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں تو وہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، ایسے ہی پیغمبر جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ کے اندر بھی پیغمبر معصوم ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد بھی اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا پیغمبری ملنے تک، کوئی گناہ سرزد نہیں۔ پیغمبر معصوم عن خطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا پیغمبری ملنے سے پہلے بھی، اور اللہ تعالیٰ انہیں شعور اور سمجھ عطا فرما دیتے ہیں برے کاموں سے دور رہنے کی، اور اچھے کاموں کی طرف ان کا دل خود بخود متوجہ ہو جاتا ہے پیغمبروں کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر صرف بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، بلکہ اس گھر میں بت بنائے جاتے تھے، اور بت کون بناتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے وہی بت بناتے تھے۔ اور اللہ نے اسی گھر میں پیدا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو آدمی بت بنا کر کمائی کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اب ہم ایک پیغمبر پیدا فرمائیں گے اس کے خاندان میں جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور کئی خداؤں کو مانتے ہیں، ان خدا کو جھٹلایا جا سکے۔ آزر نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، 7 سال کی عمر کے ہوئے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یاد کیجیے اس وقت تک کو جبکہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، باپ بت بنا کر بیچ رہا ہے اور بیٹا پوچھتا ہے باپ سے اتتخذ اصناما آلہہ، کیا یہ بت جو تم بناتے ہو اپنے ہاتھ سے یہ تمہارے خدا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو اور آپ کی جتنے قوم ہیں، خاندان ہیں، سب کو کھلے گمراہی میں دیکھتا ہوں، کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں، کیونکہ خدا تو وہ ہوتا ہے جو کس کا محتاج نہیں ہوتا ہے، پھر آپ جس کو ہاتھ سے بنا رہے ہو اسی کو خدا بنا رہے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، اور اس لیے دکھائی تاکہ ان کا ایمان اور پختہ ہو جائے، یقین کامل انہیں اور حاصل ہو جائے، پختہ ایمان حاصل ہو جائے۔ تو کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ جب رات کا وقت ہوا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، رات چھا گئی، ستارے آ گئے تو ستارے کو دیکھا اور کہنے لگے قال ھذا ربی، یہ میرا پروردگار، یہ میرا رب ہے، یہ میرا خدا ہے۔ اور جب دن ہوا اور ستارے دن کے اندر نظر آتے نہیں ہیں، فلما افل قال لا احب الافلین، تو کہنے لگے جو غائب ہو جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا، جو غائب ہو جائے وہ خدا ہو سکتا نہیں ہے، یہ خدا کیسے ہے؟ تو کہنے لگے میں غائب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا ہوں، اس کو خدا نہیں مانتا۔ پھر دوسرا دن آیا، دوسرا دن ہو گیا، رات آ گئی، رات کے اندر چاند آ گیا، اور چاند آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، تو کہنے لگے کہ یہ چاند بڑا ہے روشنی میں تو یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ اور جب چاند بھی چھپ گیا تو کہنے لگے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ رات بھر تو رہا ہی اور صبح میں کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔
فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتے اور ایمان نصیب نہ فرماتے، ایمان کامل اور یقین کامل ایک خدا کے ہونے پر عطا نہ فرماتے تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا، راستہ بھٹکنے والوں میں سے ہو جاتا. تیسرا دن آیا، دن گزر گیا اور صبح ہوئی. رات جانے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو سورج نکلتا ہے اور سورج چاند سے دکھنے میں کیا لگتا ہے؟ بڑا ہی لگتا ہے. تو سورج کو لے کر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. سورج کو لے کر کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ یہ میرا پروردگار ہے، اس لیے یہ چاند سے بڑا ہے. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سورج بھی مغرب کے وقت میں غائب ہو جاتا ہے تو کہا میں تمام ان باتوں سے جس کو تم خدا سمجھتے ہو اور جن کی تم پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، میں اس سے براءت ظاہر کرتا ہوں، اس سے دوری اختیار کرتا ہوں. اور پھر لوگوں کے سامنے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ اس اللہ کے لیے کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. تو لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگے. وحاجہ قوم، ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی. قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے میری قوم، اللہ نے مجھے ہدایت دی اور تم ہدایت کے ملنے پر مجھ سے جھگڑ رہے ہو. جیسے کوئی آدمی اگر اس کو کوئی اچھی چیز مل جائے اور لوگ اس اچھی چیز کے ملنے پر افسوس کر رہے ہو تو ایسے لوگوں کو تو بیوقوف کہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ایک اللہ کو ماننے کی اور ایک خدا کو تسلیم کرنے کی، اب تم اس پر مجھ سے جھگڑ رہے ہو. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا إِن يَشَاءَ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جن خداؤں کے ساتھ شرک کرتے ہو، جن خداؤں کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، میں ان سے نہیں ڈرتا اور میرا رب کا علم بہت زیادہ ہے. وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. یہ شرک جو ہے، شرک اللہ کے ایک ہونے پر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا. قوم کو سمجھا نہیں، ماننے کو تیار نہیں. اور پھر اپنے قوم سے کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ. تم کیوں نہیں ڈرتے ہو کہ تم جن چیزوں کو خدا مانے ہو، جن کو تم سجدہ کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، اس پر تو اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری کہ اس کی عبادت کرو. ایسا کہاں اتارا ہے کسی کتاب میں؟ بتا دو. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. تو دونوں فریقوں میں سے کہ جو فریق بغیر دلیل کے دوسرے خداؤں کو تسلیم کرتا اور مانتا ہو وہ صحیح ہو سکتا ہے، یا جو ایک اللہ کو ماننے والا ہے دلیل کے ساتھ وہ صحیح ہو سکتا ہے. قوم خاموش ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کا 17ویں پارے میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے اسی واقعے کا. اور کیا کہا اللہ نے؟ ابراہیم علیہ السلام جب بچپنے سے بڑے بڑے ہو گئے، 7 سال کی عمر میں ہم نے ان کو رشد عطا کیا، سمجھداری عطا کی. رشد کہا جاتا ہے جس جگہ سے روشنی پھوٹتی ہے، جس جگہ سے ہدایت پھوٹتی ہے. اللہ نے 7 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نور عطا کیا کہ آپ سمجھ گئے کہ شرک کے راستے کیا ہیں اور توحید کے راستے کیا ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. اور انہوں نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا، کیونکہ باپ تو اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا مانتا تھا
اور کون بھی مانتی تھی؟ تو کہا یہ مہاذی تماثیل التی، جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ان کے سامنے رات دن بن کر بیٹھے رہتے ہو، سجدہ کرتے رہتے ہو، ان کا طواف کرتے ہو. تو کیا کہنے لگے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو اس پر پایا ہے. یہ بات غور سے سنیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنی جگہ نبیوں کا تذکرہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، جب بھی کسی پیغمبر نے اپنے قوم کو ایک اللہ کے ہونے پر دعوت دی کہ خدا ایک ہے، اسی خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اسی خدا کو سجدہ کرنا چاہیے، اسی خدا سے اپنی مانگ اور اپنی منتیں مانگنا چاہیے، تو قوم نے دلیل پیش نہیں کی. قوم نے کہا وجدنا آباءنا، ہم نے ہمارے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا. یہ بات کہی ہمیشہ. اور شرک کے طریقے بدلتے رہے ہر زمانے میں، شرک کے طریقے ہر زمانے میں بدلتے رہے، لیکن ان کے پاس ثبوت یہ بھی رہا مشرک لوگوں کے پاس کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسا پایا ہے. شرک کے طریقے بدلتے رہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو شرک تھا، ہود علیہ السلام کے زمانے میں جو شرک تھا، یونس علیہ السلام کے زمانے میں جو شرک تھا، اور آج کے زمانے میں جو شرک ہے، لوگ جا کر درگاہوں پر سجدہ کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے. شرک کی کیفیت اور شکلیں بدلتی رہی، لیکن شرک ہر زمانے میں باقی رہا. اور دلیل لوگوں کے پاس کیا رہی کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو ایسا پایا. ہر زمانے میں دلیل یہ رہی. قرآن میں اللہ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو جواب دیا، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ اپنے والد سے کہا کہ تم بھی اور تمہاری قوم بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہو. تم بھی اور تمہاری قوم بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہو. کیوں؟ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو خدا ماننے میں کوئی دلیل ہونا چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے. تمہارے پاس ہے نہیں، اور ثبوت ہے تو کیا ہے کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو اسی راستے پر پایا ہے. جبکہ اللہ نے انسان کے لیے ہر زمانے میں جو ہدایت اتاری اور توحید اتارا پیغمبروں کے ذریعے، تو وہاں پر دلیل ہی پیغمبروں نے دی ہے ایک خدا کے ہونے پر. اور مشرکین نے دلیل پیش نہیں کی، اپنے باپ داداؤں کا طرز پیش کیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب ابو طالب سے کہا گیا کہ اسلام کا کلمہ پڑھ لو، تو کہنے لگے کہ نہیں، باپ دادا کا یہی طرز تھا، میں اسی طرز پر باقی رہوں گا. لوگ کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، لوگوں کو لگا کہ یہ ایسی بات کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لوگوں نے پہلے تو کہا کہ تم کوئی سچ بات کر رہے ہو یا ہم سے مذاق کر رہے ہو، ام انت من اللاعبین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، بلکہ تمہارا پروردگار اور زمین و آسمان کا پروردگار وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہی دینے والا ہوں، اس بات کی شہادت دینے والا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بات نہیں کہی، آگے کہا وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے معبودوں کے ساتھ میں وہ کام کروں گا بعد ان تولوا مدبرین، جب تم یہاں پر منہ پھیر کر واپس پلٹ کر جاؤں گے تو تمہیں معلوم پڑے گا. لوگوں نے سمجھا کہ ایسی بات کر رہے ہیں، یہ ایسی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں نہیں تھا کہ کوئی ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کرے تو خدا بھی کچھ کر سکتا ہے. یہ ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا. جسے آج کل کیا کرتے لوگ، کسی جو ہے درگاہ کا عقیدہ بنا لیا، اور جیسے ایک 10-15 سال پہلے آپ دیکھ لیا، یہ عوام میں بات بہت مشہور تھی ہماری، بلی آنے لگی تو بولتے کوئی مصیبت آنے والی، یعنی وہ دھندا کی بیٹھ جاتی ہے. عقیدہ غلط.
طریقہ غلط. تو انہوں نے سوچ لیا کہ کوئی ہمارے خدا کے ساتھ کر سکتا ہے تو خدا بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے, عذاب آئیں گے ان پر. جن خدا کو مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی قوم, اور قوم چلی گئی میلے کے اندر. ہمارے بھی مسلمان ماشاءاللہ میلے میں جاتے ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام کی گمراہ قوم جو تھی وہ بھی میلے میں چلی گئی. اب سوچنا چاہیے جو لوگ میلے میں جاتے ہیں اپنے عورتوں کو بیچتے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. حدیث میں آیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ کے عذاب نازل کردہ بستیوں پر, جن جگہوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ان جگہوں سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اللہ کا عذاب گزر رہا ہے. اور جہاں پر خدا کی نافرمانی کی جاتی ہو, اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہو, ویسے پارٹیوں میں, بازاروں میں جب ہم اور ہماری فیملیز جاتی ہے تو لعنت ہی لے کر آتی ہے. تو میلوں میں جانے کا طریقہ پہلے سے رہا, گمراہ قوموں کا رواج ہے یہ, جو غلط میلوں میں جاتی ہے, شرک والے بت والے میلوں میں جاتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے ادھر ہتھوڑا لیا اور جتنے بت بنائے تھے ان کے, کسی کی ناک توڑ ڈالی, کسی کا ہاتھ اور کسی کا پیر توڑ ڈالا, سب واٹ لگا ڈالی. قوم واپس جب آئی جا کر بازار سے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے اور بڑے بت کے جو ہے گلے میں وہ ہتھوڑا رکھا ہوا کلاڑی. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. لوگ آئے کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين, کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ, خداؤں کے ساتھ یہ کیا وہ بے شک بہت ظالم ہے. تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, ہم ایک ایسے نوجوان کو جانتے ہیں. کیا لفظ کہا؟ نوجوان. یاد رکھیے اس امت کے اور ہر زمانے کے اور ہر پیغمبر کے جو امتی نوجوان جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں کی ہے, اللہ نے اس نوجوانوں کے ذریعے دین کے کام کو بلندی عطا کی ہے. اس لیے اللہ نے فتن کا لفظ لایا ہے. فتن کہتے ہیں ابھرتی ہوئی نوجوانی کو. اس لیے عرش کے نیچے جو 7 لوگ رہیں گے اس کے اندر ہے وشاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی جوانی بندگی اور عبادت کے اندر گزری ہو, اس نوجوان کا خاص تذکرہ کیا ہے. دنیا کے اندر 2 کروڑ ٹی وی چینل چلتے ہیں, 2 لاکھ ٹی وی چینل چلتے ہیں. ہندوستان کی بات پوری دنیا کی بات. ہمارے استاد حضرت مولانا حذیفہ صاحب مستانی دعوت کرتا تھا یہ بات کہی, اور ان 2 لاکھ چینلوں کا مالک ایک یہودی آدمی ہے. وہ کہتا ہے ان چینلوں کے ذریعے فحاشی پھیلا کر مسلمانوں کے نوجوانوں کو بگاڑنا ہے, کیونکہ جب ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے تو اسلام پھیلتا ہے. فتن کا لفظ لایا. قرآن کے الفاظ میں غور کرنی چاہیے. کیا کہا اللہ نے, اور مشرکین کی باتوں کو بھی ذکر کیا اللہ نے قرآن. ہاں ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے وہ ہمارے بتوں کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, یہ اس کو کہا جاتا ہے. تو بادشاہ جو تھا نمرود, اس نے کہا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون, لے کر آؤ اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ معلوم پڑے کہ اس نے کام کیا ہے نہیں. تو کہا لوگوں نے قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم, کہ ابراہیم یہ جو کارنامہ ہوا ہے یہ کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعل کبیرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. بھائی جس کے پاس ہتھیار ہو وہی تو مجرم ہوتا ہے. کوئی آدمی قتل ہو گیا بندوق ملی اور اس کی بندوق کے اوپر جو انگلیوں کی نشانات رہی ہیں, آج کے زمانے میں سمجھنا آسان ہے, اسی سے مجرم کو پکڑا جاتا ہے. ہتھیار جس کے پاس قاتل وہی. پوچھو بھائی جس خدا کو مانتے ہو اس سے پوچھو. اپنی گریبان میں جھانکا ہوں اور دل کے اندر کہنے لگیں گے غلط تو ہم ہی ہیں. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم, پھر اپنے سروں کو جھکایا, اپنے سروں کو جھکایا مشرکین, اور کہا ابراہیم علیہ السلام سے لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون, آپ تو جانتے ہیں کہ یہ تو بات نہیں کرتے.
ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، جن خداؤں کو تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، تم پر بھی اور ان خداؤں پر بھی۔ نمرود نے کیا کیا؟ قوم کو بہکا کر آگ جلائی ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کی۔ ابراہیم علیہ السلام خدا پر کامل ایمان، ڈرے نہیں، اور کئی فوج کو کھڑا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، کہنے لگے ان کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی چاہے مدد کرو۔ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے لگا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ تیرا کام جلانا ہے، لیکن آج ہم حکم دیتے ہیں کہ ابراہیم تیرے اندر آ رہا ہے، لہذا اس کو جلانا نہیں ہے، اس کو ٹھنڈک پہنچانی ہے۔ بردم و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کہ تکلیف ہونے لگے زیادہ ٹھنڈی سے، وہ سلام اور سلامتی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے ایک ہونے پر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا، اور اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام قائم ہو گئے اور 100% نمرات حاصل کیے۔ سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے پر ہمیں دنیا کی چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی خدائی کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کسی پیر کو سجدہ کرنے سے بھی اگر آدمی سمجھتا ہے میرا کام نکل جائے گا تو وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا، کیونکہ اللہ کے ساتھ وہ شرک کر رہا ہے۔ یہ پہلا امتحان تھا خدا کے الوہیت پر، اللہ کی عبادت کرنے پر، جو ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم نے پاس کیا اور ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اس میں۔